بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام بریڈ کاسٹنگ چینل. ناظرین BBC سوشل میڈیا براڈ کاسٹنگ چینل پر پیش ہے آج کا خصوصی پروگرام غلام نبی خیال. جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم اور اعلیٰ پایہ کے سخنور، دانشور، مضمون نگار، قلم کار، ترجمہ کار، صحافی، شاعر اور ادیب اس دنیا سے ہم سب کو چھوڑ کر انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین محترم، آج اس بزم جہاں سے ایک اور روشن چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا. ایک ایسا چراغ جو اپنی ساری زندگی کے دوران ہمارے دل و دماغ کے اندھیرے تہ خانوں کو اپنے حسین خیالات اور اپنے قلم کی زبان سے منور کرتا رہا. 1939 عیسوی میں شہر خاص میں ولادت پا چکے خیال صاحب نے کم و بیش عالمی معیار کی 30 کتابوں کو تصنیف کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. کشمیری، اردو، انگریزی زبانوں میں تحریر کی جا چکی ان تصانیف میں خیال صاحب سیاست سے لے کر سماجیات تک، تاریخ سے لے کر تحریک تک، شاعری سے لے کر افسانہ نگاری تک غرض تمام موضوعات پر قلم اٹھانے کی ہمت دکھا چکے ہیں. گوشک مینار، علامہ اقبال اور تحریک آزادی کشمیر، چنار رنگ، فکر خیال، کاروان خیال، خیالات، پراگاش، خیالی قلم، کشمیر دی برننگ آف اے پیراڈائز نامی تصانیف عالمی اور بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں. خیال صاحب اپنی بے باک قلم کاری کی وجہ سے اسٹیٹ لیول سے لے کر نیشنل لیول تک بڑے بڑے اور پریسٹیجیس ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. کشمیری زبان میں گوشک مینار نامی تصنیف کو 1975 عیسوی میں نیشنل ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ حاصل ہوا تھا. خیال صاحب کی ہمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2015 عیسوی میں جب ملک کے بڑے بڑے سکولروں نے اپنے ایوارڈ حکومتی وقت کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا، جس وقت بی جے پی سرکار نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ دینے کی کارروائی شروع کر دی تھی. خیال صاحب کا نام ان درجنوں ایوارڈ یافتہ دانشوروں کی فہرست میں سر فہرست شامل ہے جنہوں نے بی جے پی سرکار کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنے یہ ایوارڈ سرکار کو واپس تھما دیے تھے. یہ پریسٹیجیس ایوارڈ واپس کر کے خیال صاحب نے لاکھوں کشمیریوں کا سر فخر سے اونچا کر دیا تھا. مرحوم غلام نبی خیال صاحب اپنی جوان عمری کے دوران میدان صحافت سے ایک بے باک صحافی کی حیثیت سے وابستہ رہے. صحافت کے دوران خیال صاحب مقامی اور قومی موقر اخبارات کے لیے انگریزی اور اردو زبانوں میں کالم اور ایڈیٹوریل لکھتے رہے. خیال صاحب کئی برس تک وائس آف جرمنی کے لیے کشمیر سے چیف کورسپونڈنٹ کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے. اس دوران مرحوم خیال صاحب کو کئی بیرونی ممالک کا دورہ کرنے کا بھی نادر موقع نصیب ہوا. صحافانہ سفر کے دوران خیال صاحب کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو
इंटरव्यू करने का भी मौका मिला, जिनमें पाकिस्तान के साबिका सरबराह जनाब परवेज मुशर्रफ साहब का नाम काबिल ज़िक्र है। मरहूम गुलाम नबी ख़याल साहब अगरचे शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल मरहूम को अपना पसंदीदा शायर तस्वुर किया करते थे, ताहम शायर कश्मीर गुलाम अहमद महजूर साहब के ताईं मरहूम ख़याल साहब के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अक़ीदत पाई जाती थी, जिसका अंदाज़ा मरहूम ख़याल साहब के इन ख़यालात से लगाया जा सकता है। के बारे में मैं यही कहूँगा कि जितना मकबूल शायर वो है, उतनी मकबूलियत और लज़्ज़त से लेके आज तक किसी को हासिल नहीं हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कश्मीर की मिट्टी से जुड़ा हुआ शायर। अगर आप देखेंगे महजूर तक जितने भी शायर गुजरे, उनमें से किसी ने कश्मीर पर एक गज़ल भी नहीं लिखी। कश्मीर जो जन्नत है, खूबसूरत है, जहाँ क्या नहीं है, लेकिन महजूर की नज़र सबसे पहले इसी जन्नत पर पड़ी और उसका वो गाना आज भी हर शख्स गाता है, गाँव में, कस्बों में, शहर में, बागी निशात के गुलो नाज करां करां बोलो। इस लिहाज से महजूर की शख्सियत जो है, उसकी शायराना शख्सियत है, वो ताअबद कायम रहेगी जब तक उसके कदरदान, उसके पढ़ने वाले, उसके परस्तार यहाँ मौजूद हैं। खैर, ये तो एक अटल हकीकत है कि दुनिया में हर एक जिंदा शय को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना ही पड़ेगा। BBC यहाँ पर दुआ गो है कि अल्लाह पाक मरहूम ख़याल साहब को जन्नत में आला से आला तरीन मकाम अता फरमाए और हम कश्मीरियों को उनकी तसानीफ से फैज़ हासिल करने का मौका नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया नाज़रीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।